برادران اسلام و عفت مآب پردنشین خواتین اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ انسانوں کی معصیت اور نافرمانیوں کے باوجود دن رات رزق کے دروازے کھولے رکھا ہے اور اپنے عذابات کو روکے رکھا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا ہی بردبار ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو پکڑنا شروع کر دے ان کے گناہوں کی پاداش میں تو زمین پر ایک چوپایا بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ رب العالمین سب کو ڈھیل دے رہا ہے ایک وقت مقررہ۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین حلیم ہے، بڑا ہی بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ واللہ علیم الحلیم ایک جگہ کہا گیا، واللہ غفور الحلیم ایک جگہ کہا گیا، واللہ غنی الحلیم ایک جگہ کہا گیا، واللہ شکور الحلیم ایک جگہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کے ساتھ ساتھ ایک حلیم اس کی صفت ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار ہے، برداشت کرنے والا۔ انسان بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جب اس کو برداشت کی صفت اختیار کرنی چاہیے، لیکن پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کے اندر یہ حلم والی جو صفت ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ خود اللہ کی صفت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی اللہ رب العالمین یہ صفت پیدا کرتا ہے، جیسا کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بیان کیا گیا کہ وہ بڑے ہی بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ حلیم ایک بہت اہم ترین صفت ہے انبیاء علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا گیا تھا پہلے، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم کو ایک بچے کی خوشخبری دی، حلیم جو بڑا ہی بردبار ہے، بردبار ہونے والا ہے۔ مفسرین ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو اسماعیل تھے وہی حلیم تھے، کیونکہ جو بڑی آزمائش یعنی کہ خود کی جان اللہ رب العالمین کے حضور پیش کرنے کا جب معاملہ آیا تو اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ حلیم ہونا ضروری تھا۔ ان کے دوسرے بھائی کے تعلق سے یہ نہیں کہا گیا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ وہ حلیم تھے۔ تو حلم ایسی صفت ہے کہ اللہ کے سامنے بڑے بڑے نذرانے پیش کرنے کے لیے بندہ تیار ہو سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے۔ تحمل و برداشت یہ صفت انتہائی ضروری ہے سرخرو ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اور بڑا مقام و مرتبہ پانے کے لیے۔ یہ حلم بہت اہم ترین صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، نبوت کے 24 اگر اجزاء ہیں تو ایک جز ہے یہ حلم، یہ بردباری، یہ صبر و برداشت کرنا۔ یہ ہر نبی کی صفت رہی، کیونکہ ان کی قومیں انہیں ستایا کرتی تھی، غیر غلط ناموں سے پکارا کرتی تھی، مارا کرتی تھی، تو یہ تمام چیزیں سہنے کے لیے حلیم ہونا انتہائی ضروری تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت تھی۔ تو اگر یہی صفت اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو چاہنے لگ جاتا ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد قیس کا ایک سردار جو ہے وہ آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ وہ آئے سفر سے، اس کے بعد وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نہیں پہنچ گئے، بلکہ پہلے کیا کیا، اپنے اونٹ کو باندھا، اس کے بعد اپنے جو پراگندہ بال تھے، جو سفر سے جو آ رہے تھے، ریت اور گرد و غبار تھا، وہ سب جھاڑا، اپنے بال جمائے، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، جبکہ ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ فوراً ہی نبی کے خدمت میں پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پہلے سب چیزیں کرنے کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے اندر 2 صفتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے، یحبہم اللہ، اللہ ان دونوں صفتوں کو بہت چاہتا ہے، ایک ہے تحمل اور دوسرا ہے ٹھہراؤ۔ یہ جب تحمل انسان کے اندر آ جاتا ہے، برداشت کرنے کی جو صفت آ جاتی ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی جو صفت انسان کے اندر آ جاتی ہے، تو یہ وہ صفت ہے کہ انسان کے اندر طاقت و قوت بھر دیتی ہے، انسان کو اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو حقیقت میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے۔ تو غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول جس کو آ جائے، جو جس کے اندر صبر اور تحمل اور برداشت کرنے کی صفت آ جاتی ہے، تو حقیقت میں وہ طاقتور ہے۔
حقیقی طاقتور یہی شخص۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، بچے ہیں آج کل تو ہر ایک کے اندر پارا چڑھ جاتا ہے، بچے بھی آج کل جو ہے غصے میں آ جا رہے ہیں، نوجوان تو غصے میں آتے ہی ہیں، لیکن جب عمر اور بڑھ جاتی ہے تو چڑچڑے یعنی کہ غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایج کا، صرف آدمیوں کا نہیں بلکہ عورتوں کا بھی، ہر عمر اور ہر ایک کے جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول کھو رہے ہیں یا بہت ہی جلد غصہ جو ہے سر پہ چڑھ رہا ہے۔ یہ کیسے بچ سکتے ہیں اور کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ برادر اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تمہارے نرم دل ہونے کی وجہ سے لوگ تم سے جڑ گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے اور غصے کرنے والے اگر ہوتے تو سب آپ سے دور ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ تحمل کیا ہے، اخوت، محبت کا سبب بن سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور والدین اور بچوں کے درمیان محبت، رشتہ داروں کا آپس میں، دوستوں کا اور پڑوسیوں کا آپس میں اگر محبت بڑھانا ہے، اخوت و بھائی چارگی بڑھانا ہے تو یہ کس ذریعے سے آ سکتی ہے؟ ایک اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ نرم دلی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ٹھہراؤ تحمل کی ضرورت ہے کہ اگر ہم برداشت کی صفت اگر نہیں لائیں گے تو سب دور ہو جائیں گے، کوئی دوست باقی نہیں رہے گا، کوئی پڑوسی باقی نہیں رہے گا، کوئی رشتہ دار باقی نہیں رہے گا، ازدواجی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ تحمل و برداشت ہر مسئلے میں، ہر رشتے میں انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہتر طریقے سے دفاع کرو، بہتر طریقے سے جو ہے برتاؤ کرو، جو سب سے اچھا ہو اس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے جو تمہارا سخت ترین دشمن ہے وہ تمہارا بہت ہی گہرا اور قلبی دوست بن جائے گا۔ یہ تحمل سے ہی پیدا ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ ایسا راستہ ہے جس کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت عطا کرنے والا ہے۔ اور فرماتا ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوہرا اجر دینے والا ہے۔ دوہرا اجر کیوں؟ کیونکہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو دو کام اس سے ہوتے ہیں، ایک تو دوسروں کی تکلیف پر یہ تحمل سے کام لے رہا ہے، اور اس کے اندر جو ریاکشن ہونا ہے، ریاکشن سے وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ تو یہ دو کام اس کے اندر انجام پاتے ہیں، تو اس لیے اس کو دوہرا اجر تحمل کرنے والے کو اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر و تحمل کرنے والے کو بے حد و حساب اجر دینے والا ہے۔ بہت زیادہ اجر اللہ رب العالمین نے، بے انتہا اجر اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ترین انعام، بہت خصوصی انعام اللہ رب العالمین دے رہا ہے، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينقذه، جو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے، جو انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین محشر میں تمام لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا اور پھر کیا کہے گا کہ جس حور کو تو چاہے پسند کر لے اپنے لیے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کو اگر اختیار کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خاتون کو اپنے لیے منتخب کرے گا۔ اب وہ دنیا کی سب سے مس ورلڈ ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں اختیار دیا جائے گا سب حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے، تو مس پیراڈائز کو وہ پسند کر سکتا ہے، جو سب سے بہترین حور ہو سکتی ہے، اس کو اختیار کرنے کا اللہ اختیار دے گا۔ تو یہ کس کو دے گا؟ جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، صبر و تحمل، اس کو اختیار ہے، اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، مار سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ پر کنٹرول کر رہا ہے۔ تو برادر اسلام، کہاں کہاں پر ہمیں صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے؟ ایک تو جو عام طور سے جو جھگڑے ہوتے ہیں نسلی، علاقائی اور لسانی بنیادوں پر اختلافات کی وجہ سے اختلافات میں پڑتے ہیں، تو یہاں پر انہیں صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ علاقائی، انڈیا پاکستان ہے مثال کے طور پر، یا رشیا یوکرین ہے، یا امریکہ چائنا ہے، تو اس طرح کے جو علاقائی طور سے جو ہے لوگ بھڑ جاتے ہیں، یا پھر نسلی اعتبار سے تو فلاں کا ہے، تو فلاں ہے، تو عرب کا ہے، تو عجم کا ہے، تو امریکہ کا ہے، تو افریقہ کا ہے، اس طرح
اور لسانی تو تمل ہے تو سری لنکا ہے تو زبانی، ان اعتبار سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں معاشرے میں اور دنیا کے اندر. آپ غور کریں گے تو یہ 3 بیسس پر جو ہے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. اصل میں یہ پالیٹکس ہے کہ ان کو ان 3 چیزوں میں لڑا دیا جائے اور انسانوں کو منہمک کر دیا جائے اور اس بیسس پر ان کا ہم صدر بن جائے، ان کے ہم بڑے بن جائے، حکومت کر سکیں. تو یہ تینوں بیسس پر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے روک دیا گیا. فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ہم قبیلوں میں جو تمہیں بانٹے ہیں، علاقوں میں جو ہم تمہیں بانٹے ہیں، لسانوں میں تمہیں ہم بانٹے ہیں، یہ پہچان کے لیے ہے بس، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس تقویٰ کی تمہارے اللہ کے پاس حیثیت ہے، اس کی قدر ہے، تقویٰ جس کے اندر زیادہ ہو. یہی عصبیت جو ہے جاہلیت کے زمانے سے صحابہ میں موجود تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور کیا. ایک انصاری صحابی کے ساتھ ایک مہاجر صحابی جو ہے ہاتھ لگ گیا ان کا. انصاری صحابی نے اپنے علاقے کے لوگوں کو، مدینہ والوں کو، انصار والوں کو جمع کر لیا. تو جب دیکھا مہاجر نے مکہ والوں کو، قریش والوں کو اپنے ساتھ جمع کر لیا، اب دونوں میں پکارنا ہونے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیسی پکار پکار رہے ہو، جاہلیت کی سی پکار. انصار ادھر آ جاؤ، مہاجر ادھر آ جاؤ، مدینہ والے ادھر آ جاؤ مکہ. تو علاقائی عصبیت نہیں ہونی چاہیے، زبانی عصبیت، لسانی عصبیت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اختلافات جو ہو رہے ہیں یہاں پر صبر و تحمل سے مظاہرہ ضروری ہے. اسی طرح تنازعات جو ہوتے ہیں پبلک پلیسز پہ آپ دیکھیں گے، جب سڑک پر جاتے ہیں وہاں پر جو ہے صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں پر لوگ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں. لڑنے جھگڑنے کی اگر بیس معلوم ہو جائے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو جو ہے لڑائی جھگڑے سے انسان بچ جا سکتا. پبلک پلیسز پہ لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ حج کے دوران بھی جہاں پر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہاتھا پائی ہو جاتی ہے. عرفات میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے. ایھا الناس السکینہ السکینہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا جب آپ اختلافات دیکھ رہے تھے کہ دھیرج سے کام لو، آرام سے، نرمی سے کام لو. اسی طرح سب سے زیادہ باہمی جو اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی کے اندر، تو وہاں پر بھی صبر و تحمل کی ضرورت ہے. اسی لیے فارمولہ بیان کیا گیا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، ایک مومن یعنی کہ شوہر کسی ایمان والی یعنی بیوی کو غصہ نہیں دلائے. یعنی کہ اگر اس بیوی کا کوئی ایک کام اسے ناپسند ہے تو دوسرا کام اس کو پسند آ جا سکتا ہے. تو یہ فارمولہ بیان کیا گیا اور کہا صبر و تحمل سے کام، غصہ انتقام نہ لو. ایک صحابی ہے، رشتہ داروں کے معاملے میں ان کے پاس بہت اختلافات ہو رہے تھے، معاملات بگڑ رہے تھے. اللہ کے رسول، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ خطا رحمی کر کے معاملہ کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، وہ کھینچ لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ مجھے گالیاں بکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جیسا کرو ویسے ہی ہو تو تم انہیں انگاروں پہ لوٹا رہے ہو، اور جب تک تم اس حالت پہ رہو گے تو اللہ رب العالمین کا ایک مددگار تمہارے ساتھ شامل حال رہے گا. تو رشتہ داروں کے ساتھ تحمل سے کام لے، چاہے وہ کیسا ہی معاملہ کیوں نہ کرے، تحمل و برداشت کے ساتھ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اللہ کا ایک مددگار شامل حال رہے گا. اور اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو اس کا وبال ان پر ہوگا، لیکن آپ صبر و تحمل سے اگر رشتہ نبھا رہے ہیں تو بڑا اللہ رب العالمین کی معیت حاصل رہے گی اور اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور اجر عظیم سے نوازے جائیں گے. اسلام صبر و تحمل کا مظاہرہ ملازمین کے ساتھ جو ہے ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان عام طور سے بھڑک جاتا ہے ملازمین پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دن میں 70 مرتبہ ملازمین کو معاف کیا کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تک کہا کہ تم جو کھا رہے ہو اس وقت کے جو غلام تھے پوری طرح مالک کے ہی تھے، یعنی کہ مالک ہی ان کا پورا مالک رہا کرتا تھا، یعنی کہ وہ جو کما رہے ہیں اس کے بھی مالک یہی ہوتے تھے. تو اس وقت کے جو غلام رہا کرتے تھے وہ پوری طرح بیس اس پہ کرتے تھے آخر. تو فرمایا کہ جو تم کھا رہے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پہن رہے ہو ان کو پہناؤ. تو صحابہ جو ہے جو خود پہنتے تھے سیم ٹو سیم کپڑا اپنے غلاموں کو پہنایا کرتے تھے، جو خود کھاتے تھے سیم ٹو سیم وہی اپنے غلاموں کو جو ہے کھلایا کرتے تھے. تو ہر معاملے میں، اور یہ صبر و تحمل ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خامیوں پر نہیں خوبیوں پر نظر ہونی چاہیے، تو ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ پیدا ہو سکتا ہے، صبر برداشت آ سکتی ہے. ایک واقعہ بیان کیا گیا، عمر رضی اللہ عنہ جو ہے غصہ ہو گئے تھے، ابن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ پر غصہ ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ انہوں نے فتح مکہ کے وقت جو ہے راز جو ہے فاش کی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں، یعنی کہ تمہاری نظر غلطی پر ہے، لیکن دیکھو ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدر کے صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک تھی، اللہ رب العالمین کو معلوم تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بدر والے اب آگے جو چاہے کریں، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیا۔ تو یہ اچھی پازیٹیو تھنکنگ اگر ہوگی تو صبر تحمل کا مادہ جو ہے پیدا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہ قابو کرنے کے لیے کیا کہا کہ وضو کر لیا کریں، صبر و برداشت کے لیے غصہ آتا ہے تو کس طرح تحمل، وضو کر لیا کریں، نہیں جا رہا ہے نماز پڑھ لیا کریں، نہیں جا رہا ہے تو بیٹھ جائیں، اگر پھر بھی نہیں جا رہا ہے تو لیٹ جائیں، اگر پھر بھی نہیں جا رہا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ، اللہ کے رسول خود فرمائے، دو لڑ رہے ہیں صحابہ، جھگڑ رہے ہیں، فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ لوگ کہیں گے تو یہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو برادر اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم حلم، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، ہر معاملے میں صبر سے کام لیں، اس کا اجر بے انتہا اللہ رب العالمین دینے والا ہے، ہر چیز محفوظ رہے گی، ہر رشتہ محفوظ رہے گا، اور بے انتہا اجر کے ساتھ ساتھ بڑی کامیابی اللہ رب العالمین نوازے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر اس طرح کی نیک صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین میاں بیوی میں محبت پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔